وہ مائک پر تشریف لیں اور کچھ معروضات پیش کریں حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کا یہ پروگرام ایک خوبصورت پروگرام ہے اور مجھے کچھ وقت بولنے کا موقع دیا گیا ہے کیونکہ اس ختم نبوت کے عنوان پر ہمارے اکابر نے تو گردنیں پیش کر دی۔ اگر ہم کچھ دیر بول لیں گے تو یہ میں چاہتا ہوں ہمارے لیے کم ہے۔ اگر ہم سب مل کر کے اس ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ اگر چلتے چلتے اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنا مال قربان کر کے اس تحفظ ختم نبوت کی اور زیادہ حفاظت کی جائے اور اس کے بعد ناموس صحابہ کی عزت کی جو ہے ان کا تحفظ کیا جائے تو شاید ہو سکتا ہے ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس عنوان پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو یہ ہے کہ اگر اس عنوان دنیا میں رکھا گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمارے نزدیک اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ کافر اور مرتد زندیق ہے۔ اسی طرح ایک تحریک چلی جس کے اندر مرزا قادیانیت نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا، اپنی نبوت کے عنوان کو ظاہر کیا کہ میں نبی بن چکا ہوں۔ اس نے انگریز کے کہنے پہ یہ بات کہی تھی۔ اگر انگریز نے اس عنوان کو سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر وہ تحریک چلانے شروع کر دی، وہ تحریک چلاتا ہوا آگے بڑھا، اس نے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ قربان جو اپنے وقت کے علماء پر جنہوں نے گردنیں پیش کر کے ناموس تحفظ کا، ناموس عزت، صحابہ کی عزت کا اور حضور کی عزت کا تحفظ کیا ہے، انہوں نے گردنیں پیش کی۔ 1973 کی بات ہے کہ جب ان ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا اور علماء کا خون بہایا گیا تھا، یہ پاکستان کی دھرتی نہیں بلکہ ہندوستان کی دھرتی پر پھر 1974 آیا کہ جس دن مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ نے ایک قدم اٹھایا اور اسمبلی میں پہنچے، کہا اے جج سے جناب سپیکر آج ہم اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، ناموس صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا قانون اسی اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، علماء نے قربانیاں دی، جدوجہد کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، اس عنوان کو لیتے ہوئے ناموس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جو ہے انہوں نے قربانیاں دے کر کے پھر یہ قانون بنایا۔ پھر وہ پہلے سے ہمارے نزدیک تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں 1974 سے پہلے بھی کافر اور زندیق اور مرتد تھا، لیکن پاکستان کی اسمبلی کے اندر جو ہے اسے کافر اور مرتد اور زندیق لکھا گیا۔ آج بھی دنیا میں کفر مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ کے نام سے رکھتی ہے، کہتے ہیں جی منبر والے سے بات کیجیے اور کہتے ہیں مسلح والے سے دین سیکھیے اور تدریس پر پڑھانے والے سے تدریس سیکھیے، لیکن سیاست کے علماء کے پاس نہ جانا، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر کسی نے ہماری شاعر پر پاؤں رکھا ہے وہ سیاسی بول رہی ہے۔ اس لیے ہمیں سیاست بھی کرنی آتی ہے، ہم مذہب کے لوگ بھی ہیں، سیاست کی بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات ہے، علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ ناموس صحابہ کا بل بھی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں اگر ختم نبوت کا مسئلہ اسمبلی میں زیر بحث آیا ہے تو کیا ناموس صحابہ کا مسئلہ اسمبلی میں زیر بحث آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ تائید کریں ہاتھ کھڑا کر کے۔ تو آج بھی اسی اسٹیج سے میں کہنا چاہتا ہوں اس
مسئلے کو بھی زیر بحث لایا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر آپ کو علماء کہیں ہمارے ساتھ چلو، چلیں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہی پیغام تھا، انشاءاللہ اگر کوئی نہ منہ سے صحابہ نہ منہ سے رسالت میں ہمیں آواز دے گا، انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے ہم حاضر ہوں گے۔ حضور آئے تو سر آفری لشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا، ستھرے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔